ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات یہ بار بار ایک کلمہ سنتے رہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا کارساز ہے۔ یہ کلمہ ایک ایسا ہے، اگر اس کلمے کو آدمی بار بار پڑھتا رہے تو اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، روزی میں برکت ہوگی اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کلمے کو سب سے پہلے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈلوایا ہے تو اس نار نمرود پہ جب گئے ہیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا تو اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ کتنی بڑی مصیبت تھی آگ، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ حدیث میں بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا، اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے، بہت مفید کلمہ ہے۔ مقروض آدمی پریشان حال ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے یہ کلمہ ہے، تنگی ہو، معیشت پریشانی ہو، روزی کی تنگی ہو، اس کلمے سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ جب غزوہ احد کے بعد کفار مشرکین میدان جنگ سے چلے گئے، واپس جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہر گئے، جس جگہ کو حمراء الاسد کہتے ہیں۔ وہاں پر ٹھہرے تو ان لوگوں کے دماغ میں ایک بات آئی کہ محمد، اصحاب محمد تو تاس ان کے ماننے والے 70 مار دیے گئے، ہم لوگوں نے بیوقوفی کی، ہم لوگوں کو آنا نہیں چاہیے اور جڑ بن سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے تھا۔ یہ کفار مشرکین نے وہاں پر مشورہ کیا اور ایک قاصد کو بھیجا بھی، جا کر کہہ دو کہ ہم پھر حملہ کریں گے، ابھی فوراً ڈرایا اور دھمکایا۔ وہاں سے ایک آدمی کو بھیجا بھی، وہ آدمی آیا، اس نے بتایا کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو احد کے میدان ہی میں احد کے میدان میں جب آپ لوگ تہس ناس ہو گئے تھے تو آپ لوگوں کو دوبارہ جانے سے پہلے ہی مٹا دینا چاہیے تھا، ہم لوگ غلطی کیے واپس یا دوبارہ پھر آ رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے اب سب اکٹھا کر لیے، اب تم ان سے ڈرو اور خوف کھا جاؤ۔ اس جملے نے صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ کیا کہ اچھا ڈرا دھمکا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ پھر وہ صحابہ کہہ رہے ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی جنگ احد سے فارغ ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور ادھر سے دھمکی آ رہی تھی، تو یہ صحابہ تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوئے اور وہاں پر پہنچ گئے غزوہ حمراء الاسد وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو کافروں کے دل میں اتنا روب پیدا ہو گیا، اتنا ڈر سوار ہو گیا کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر صحابہ نے کچھ دن وہاں تجارت کی اور وہاں رکے تو بڑا نفع کمایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، بس صحابہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل یعنی روزی لے کر واپس ہوئے۔ تو انسان جب ہمت کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جم جاتا ہے تو دشمن کیسا بھی طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور مرعوب کر دیتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو میدان جنگ میں آ کر دکھاؤ، بچوں کو اور عورتوں کو مارنے سے کیا ہوگا، بلڈنگوں کو تباہ کرنے سے کیا ہوگا۔ تم آ جاؤ مقابل میں، جو اصلی مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر جہاد کر رہے ہیں، ان سے آ کر مقابلہ کرو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے زمینی سطح پر مقابلہ، آسمان سے فضائی حملہ کرنا تو بہت آسان ہے، آمنے سامنے خریزی جنگ کرو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان والے کے اندر کتنی ایمانی طاقت ہوتی ہے۔
یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ایسے لوگ اللہ کے نام لیوا ہیں جن کے دل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ حسب اللہ الوکیل پڑھنے والے لوگ، اللہ ہمارے لیے کافی بہترین کا ساتھ ہے۔ اب لیکن کیا ہوتی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مارے جا رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی بڑے سے نہیں جیت پاتا تو اس کے بچے کو مارتے ہیں۔ پڑوس میں دیکھیے جب آپس میں بڑے جو ہے نہیں پا پاتے تو اس کے بچے کا اغوا کروا دیا، اس کے بچے کو مار دیا، پیٹ دیا۔ یہ تو نامردگی کی اور یہ کیا ہے، عورتوں کی نشانی ہے، یہ مردوں کا کام نہیں۔ جو جانباز ہوتے ہیں وہ مقابلہ آمنے سامنے کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ کلمہ ایسا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، بہت سے مفید۔ دو کلمے ایسے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت سی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ایک صحابی کو قید کر لیا تھا کفار نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا پڑھیے تو پھر ان کے قید سے نکل جائے۔ تو صحابی نے جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو ان کے قید سے چھڑایا۔ آج بھی بہت سے جو لوگ قید خانے میں ہیں ان کو بتایا کریے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد ضمانت ہوگی اور قید سے چھٹکارا پا جائے۔ ایسے حسب اللہ الوکیل بہت سے کاموں کے لیے مفید ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ حضرات کو ان کلمات پر یقین کی نصیب فرمائے۔ جیسے آپ سے کہتے بخار ہو جائے تو ڈولو کھا لیجیے، پیراسیٹامال کھا لیجیے، ہاں، اور اس کے بعد یہ کیا ہے، اگر بی پی ہائی ہو رہے تو پتہ نہیں کون سی دوا بتاتے ہیں، 40 mg اور 10 mg کی وہ دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک دوا ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہ دوائیں ہیں شریعت میں، یہ کلمہ پڑھو گے تو یہ فائدہ، لیکن یقین جس طرح ہوگا ویسے ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو جس طرح یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر، یہ اللہ نے یہ کلمہ سکھایا، قرآن میں حدیث میں موجود ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کی تعداد بھی بیان کرتے ہیں، کئی 111 141 308 341، جیسی جیسی آپ کو پریشانی ہوگی تو بزرگان دین کے جائیں گے تو بتائیں گے اتنی مرتبہ پڑھیں۔ مطلق یہ کلمہ اگر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت سی مشکلات کیا ہوں گی آسان۔ اپنی بیویوں کو بچوں کو بتاؤ یہ کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ راستے جتنے مسدود ہو کے کھلتے چلے جائیں گے، بند راستے اللہ کھول دے گا۔ لیکن ایک آدمی ناحق پر حسب اللہ پڑھے گا تب فائدہ نہیں پہنچے گا، حق پر رہتے ہوئے حسب اللہ پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ ایک آدمی باطل پر ہے اور حسب اللہ وکیل پڑھے گا تو اور مار کھائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شراب پیے آدمی کہتے بسم اللہ، اسی وقت تو کافر ہو جائے گا۔ حدیث لکھا ہے فقہ نے، اگر کوئی شراب پیے اور کہے بسم اللہ کہہ کر پیے گا تو ایک گندی چیز پر اللہ کا نام لینا تو کافر ہو جائے گا اسی وقت۔ تو آپ حق پر ہیں تب اللہ کا نام لیجئے تو فائدہ پہنچے گا، اور باطل پر ہیں گناہ کرنے کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے تو بہت بڑا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ناجائز مقدمہ ہے، غلط مقدمہ حسب اللہ پڑھ رہے تو تھوڑے ہو گئے جائے، صحیح مقدمہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، پھر اللہ آپ کی عادت کرے گا، نصرت کرے گا۔ تو بہرحال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ بہت سے 70 قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کو شفا دیتے ہیں، اس کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔